اسی پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈان نیوز کو وقت دینے کے لیے. اسرائیلی فورسز نے جو حملہ کیا تھا، اب ایران کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے، کیا انیشل رسپانس ہے آپ کا؟ جی ایکسپیکٹڈ تھا. میرا تو پہلے بھی یہی نقطہ نظر تھا اور زیادہ تر لوگوں کا یہی نقطہ نظر ہے. ایران نے اس کے علاوہ ایران کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی. دیکھیں جس طریقے سے اسرائیل نے ایران کے پورے ملک میں مختلف ٹارگٹس کو انگیج کیا، کل رات کو بھی آج دن کو بھی، اس کے بعد ایران کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہے. یہاں تو بالکل اسرائیل کے سامنے ہتھیار پھینک دیں یا پھر اپنے سیلف ڈیفینس میں جو وہ کر سکتے ہیں کرے. آئی تھنک سیکنڈ آپشن ہی آپشن ہوتی ہے. سیلف ڈیفینس میں اگر آپشن نہیں ہے. ایران نے ایز ایکسپیکٹڈ جو ان کے پاس بیلسٹک میزائل جو ہے انہوں نے فائر کیا ہے. ابھی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب رہے ہیں، کہ کون سے ٹارگیٹ انگیج کیے، کتنا اسرائیل کو نقصان ہوا ہے. اور اسی چیز کا لوگ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ جب ایران کا ریاکشن آئے گا، اور ریاکشن اگر وہ واقعی اتنا سخت ہوتا ہے کہ اسرائیل کو نقصان ہوتا ہے، تو اسرائیل آپ کو پتہ ہے ایک چھوٹا ملک ہے، ان کے اسٹیکس زیادہ ہیں. ایرانین تو ایک بہت بڑی ٹیریٹری ہے. وہ تو اس ملک میں ظاہر ہے پورے ملک میں ایران کی تنصیبات ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں. تو اسرائیل کا اٹیک اور ایران کا اٹیک دونوں میں فرق ہے. یہ ڈیمیجز کا بھی فرق ہے، اس کے جو بعد میں آفٹر افیکٹس ہے اس میں بھی فرق ہے. تو ابھی یہ دیکھنے کی بات ہے جب تھوڑی دیر کے بعد جب ڈیمیج اسیسمنٹ آئے گی کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور پھر وہی والی بات ابھی ایران نے کیا تو اسرائیل کرے گا، تو اس سے تو جنگ بڑھنے کا خطرہ ہے. اور اسی چیز کا خدشہ بھی تھا، اس سے جنگ بڑھنے کا خطرہ ہے. اور یہ جنگ جو ہے اگر مزید بڑھے گی خطے کے لیے بھی خطرناک ہے. اور ظاہر ہے اوور آل اس کے افیکٹس پھر دوسرے ریجنز پہ بھی جائیں گے اور دنیا کے امن پہ بھی جائیں گے. تو اسی چیز کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا. لیکن ایران کو اب بلیم نہیں کر سکتے. ایران نے پہل نہیں کی تھی. ایران نے ابھی بھی 24 آورس کے بعد جا کے اسرائیل پہ اٹیک کیا ہے. تو ایران نے تو اپنے سیلف ڈیفینس میں کیا ہے اور اس کا ان کو پورا حق حاصل ہے. اسرائیل نے پہل کیا ہے. اگریسر اسرائیل ہے، ذمہ دار اسرائیل ہے. ایران کو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یہ حملہ کر کے کوئی قانون توڑا ہے یا اس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ظاہر ہے پورے ایران میں پورے ملک کے طول عرض میں ایرانین لوگ یہاں جو پبلک اور روڈز کے اوپر ہیں، اور ان کی طرف سے بھی گورنمنٹ کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ نے خیر اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ریاکشن کیا ہے اور انہوں نے جو ابھی حملہ کیا بیلسٹک میزائل ابھی کتنے ٹارگیٹ کے اوپر پہنچے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے، یہ تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا. تو پھر ہی مزید سچویشن کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آگے کیا ہوگی. لیکن ایک چیز ابھی شور ہے کہ یہ ابھی اس طریقے سے رکنے والا کام نہیں ہے. بابر صاحب، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی دفاعی نظام میزائلوں کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے اور ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے. ڈرونز کو مار گرایا گیا. ڈرونز اور بیلسٹک میزائل میں فرق ہے. دیکھیں ڈرونز کی سپیڈ کم ہوتی ہے، ڈسٹینس اتنا طے کر کے جاتے ہیں، اور ڈرونز اتنے لیتھل بھی نہیں ہوتے. ڈرون سے وہ ٹارگٹس اچیو نہیں ہوتے، وہ پرپز اچیو نہیں ہوتا. آپ نے دیکھو حالیہ پاکستان انڈیا کے اسٹینڈ آف میں انڈیا نے جتنے پاکستان میں ڈرون بھیجے، ہم نے 95% ڈرون ہم نے بھی کرا دیے تھے. حالانکہ انڈیا پاکستان کا ڈسٹینس بھی کم ہے. تو ڈرونز اتنے افیکٹو ہوتے نہیں ہے. ڈرونز کو گرا لینا یا ڈرون کو روکنا اس کا اتنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اصل بات بیلسٹک میزائل ہے جو کہ 120 سے زیادہ انہوں نے فائر کی ہے. وہ دیکھنے کی بات ہے کہ کدھر پہنچے اور کون سے ٹارگٹس انہوں نے ہٹ کیے ہیں. اچھا بابر صاحب، جیسے کہ اسرائیل نے کل جارحانہ حملہ کیا اور اب ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اسرائیل بھی جوابی کارروائی ضرور کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، تنازع خطے کے باہر بھی پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تنازع خطے کے باہر پھیل سکتا ہے اگر یہ اسرائیل کے زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ اسرائیل کے نقصان کے اوپر کرتا ہے کہ اسرائیل کس حد تک ہرٹ ہوا ہے. جب اسرائیل کا نقصان زیادہ آئے گا ہوگا تو امریکن پہلے اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ بھی پھر ایکٹ میں آئیں گے. جب امریکن ڈائریکٹلی آئیں گے کانفلکٹ میں، تو پھر جب امریکنز آتے ہیں تو یار امریکن کے جو حریف تو ہر کسی کے ہوتے ہیں، دوسروں کے دوسری پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ بھی ہرٹ ہوتے ہیں. چائنا کے ہے، رشیا کے ہے، تو اس سے خدشہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی انڈائریکٹلی اس جنگ میں نہ کود پڑے. وہ بڑا ڈینجرس ہوگا. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسی خطے میں، اسی کے نیبرہڈ میں، ایران کے نیبرہڈ میں پاکستان واقع ہے، جہاں پر ہم نے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے پاکستان اور انڈیا کا ایک خطرناک تنازع، خطرناک صورتحال میں تبدیل ہوتے ہوتے
رہ گیا تو اس میں تو بھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کس حد تک نقصان اسرائیل کا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کتنا ایران سسٹین کرتا ہے اور ایران کی کیپیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنی اسٹرانگ ہے. اچھا بابر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم گزشتہ سال کی بات کریں تو 7 اکتوبر کا اگر ہم فلسطین اور اسرائیل کی جو ایک جنگ کا آغاز ہوا تھا تو اسرائیل نے جب ریٹیلیٹ کیا تھا فلسطین کے اوپر, اور جس طرح سے جو اس نے حشر, جو ابھی صورتحال تمام تر سامنے ہے ہمارے, وہ یہ چیزیں وہ ایران پر بھی کرنا چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ایران نے اب جب جواب دیا ہے تو اسی طریقے سے وہ اپنے ایران کو جواب دے گا. دیکھیں, جو غزہ میں وہ جنگ نہیں ہے, وہ تو قتل عام ہے. جنگ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر آپ کے ایڈورسری بھی کچھ آپ کے دیش کچھ کر سکے. وہ تو نیتے شہریوں کو مار رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے, وہ تو کوئی جنگ نہیں ہے. لیکن غزہ اور ایران میں فرق ہے. غزہ اور ایران کو آپ ایک جیسا نہیں کر سکتے. ایران ایک ملک ہے, ایران کی فوج ہے, ایران کی ایئر فورس ہے, نیوی ہے ایران کی. وہ فلسطینی بیچاروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو کوئی کمپیریزن ہم کر نہیں سکتے, کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. یہاں پر ان کو ریٹیلیشن ملے گی, یہاں پر ان کو اپوزیشن ملے گی, یہاں پر وہ بھی ٹارگٹ ہوں گے, یہاں پر ان کے خلاف بھی حملے ہوں گے جو کہ بھی ہو رہے ہیں. فلسطینی تو بیچارے نیتے لوگ ہیں, ان کو ہسپتالوں میں, اسکولوں, کالجوں میں انہوں نے جس طریقے سے پچھلے 2 سال سے مار رہے ہیں اس کی تو مثال نہیں ملتی. اس لیے وہ جنگ نہیں ہے, وہ قتل عام ہے. یہ جنگ ہے, اور جنگ جب بڑھتی ہے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران کا وہ کرنے کا تو اس کی بھول ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا, ایران ایک قوم ہے, نیشن ہے جس کی اپنی ہسٹری ہے, اور آپ کسی فوج کو تو وقتی طور پہ شکست دے سکتے ہیں, بٹ قوم کو شکست اب نہیں دے سکتے. بڑی موٹیویٹڈ نیشن ہے ایرانینز, اور آپ نے ان کا قوم کا بھی ریئیکشن دیکھ لیا. تو میرا خیال ہے کہ اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہ فلسطین جیسا سلوک کر سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی بھول ہے.